अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इफ़त नवीद। 17वीं क़िस्त पेशी खिदमत है। बहुत पहले अम्मी किसी बीबी से मन्नत वाली किताब पढ़वाया करती थी। उस कहानी में शहज़ादी के जहेज़ का लोटा सामान में कहीं पीछे रह जाता है, जिसे लेने के लिए ग़ुलाम को भेजा जाता है। और क्योंकि शहज़ादी और उसके ख़ानदान ने मन्नत की कहानी सुनने से कभी इनकार किया होगा, इसलिए उन पर मसाइब का पहाड़ टूट पड़ता है। सारी बीबियाँ इर्द गिर्द बैठकर मन्नत की कहानी सुना करती और आखिर में मीठे पराठे के लड्डू ख़वातीन में तकसीम किए जाते। कोई मर्द उन्हें न खा सकता था। कहानी में मन्नत की कहानी न सुनने वालों के इबरतनाक अंजाम, और जिन्होंने कहानी सुनी वो खुशहाल हो गए। की बाबत रकम था। इस सब में और क्या था क्या नहीं याद नहीं, लेकिन तवे से उतरते ही गर्म पराठे में चीनी डाल के उसका मलीदा बनाकर गोल गोल लड्डू कैसे बनते हैं, हमें शायद इस वक्त के लिए नहीं भूला था। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नए मालिक मकान ने हमें एडवांस की सिर्फ चौथाई रकम मिलने पर भी मकान में आने की इजाज़त दे दी। हम उनकी दरिया दिली और इंसान दोस्ती से बेपनाह मुतासिर थे। लेकिन जब मकान में शिफ्ट हुए तो चूल्हा और किचन का दीगर सामान रखने को जगह न मिली। शहज़ादी का लोटा सामान में रह जाना और था, पर यहाँ तो बावर्ची खाना ही गायब था, जबकि हमने तो कभी मन्नत की उस कहानी का सुनने से इनकार नहीं किया था। हमने मालिक मकान से बावर्ची खाने की गुमशुदगी का जिक्र किया तो उन्होंने 2 कमरों के बीच जो उनकी छोटी सी ज़रा ऊंची तख्तनुमा कोई चीज़ पड़ी थी, उस पर हमें किचन का सामान और चूल्हा रखने का मशवरा दिया। खुली जगह थी। चूल्हे की आंच डेगची को लगने के बजाय चारों तरफ फैलती, रोटी बनाना दूभर हो जाता था। गुस्ल खाने के नाम पर वहाँ एक नलका लगा हुआ था, जिसके नीचे हमने टब रख दिया था। गुस्ल खाना हमें इजाफी लगा। उसे साफ़ करके उसमें चारों तरफ लकड़ी के पट्टे लगाए, ज़मीन पर चूल्हा रखा। लो भाई, बावर्ची खाना तो तैयार हो गया। लेकिन अब मसला नहाने का था। मुहावरे में तरमीम की इजाज़त होती तो यही बनता कि नंगी नहाएगी क्या और पकाएगी क्या। हमारे नन्हे बेटों को इस जोड़ तोड़ में बड़ा मज़ा आ रहा था। उनके तख्लीकी जहन से फ़ायदा उठाया गया। टॉयलेट और बावर्ची खाने के रास्ते में जो छोटी सी पतली गली थी, वहाँ नहाने से पहले दीवार की अलगनी पर एक चादर टांग दी जाती और दाखिली तरफ एक टूटा दरवाज़ा कुछ चीज़ों की मदद से टिका दिया जाता, और नहाने के बाद ये दरवाज़ा अपने हाथ से उठाकर एक तरफ रख दिया जाता। लो भाई, ये हमारा मोबाइल बाथरूम था। ब्याह कर जब हम इंचोली आए थे, तब हम 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे। बच्चे बड़े ज़हीन थे, ज़्यादा मेहनत ना लगती थी। अलबत्ता उनकी माँ मारुख से हमारी गाढ़ी छनने लगी थी। हम उनकी नौमौलूद बच्ची को संभालते। इस दौरान वो बावर्ची खाने के सारे काम ख़त्म कर लेती। कभी हम उनके साथ मिलकर सब्ज़ी कटवा लेते। अक्सर तो उनके बच्चे सो रहे होते, हम उनके साथ गप्पे लगाकर आ जाते। इस बार हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने हमें दोबारा ऑफ़र की। हमें इसकी 100% उम्मीद भी थी। ऊपर की आमदनी किसी अच्छी नहीं लगती। अब उनके यहाँ 2 बच्चों का इजाफा हो चुका था। तन्हाई का शिकार इन खातून को दिल की बातें करने के लिए कोई चाहिए था। बड़ी नफीस तख्लीकी जहन रखने वाली खातून थी। इनके मियाँ ट्रांसपोर्टर थे, गुस्से के बहुत तेज़, मजाक और प्यार में भी गालियाँ ही झाड़ा करते थे। बहुत अच्छे किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद ही मियाँ ने ये कहकर नौकरी भी छोड़वा दी थी कि ज़रूरत क्या है। इधर ज़रूरत की चीज़ें घर के कोने ही में नहीं, किचन के खाली डब्बों में भी घुसना चाहती थी। इसलिए हमारे पास क्या का लफ्ज़ इजाफी था। लेन देन की अच्छी खातून थी। दूसरे रोज़ ही एडवांस 3000 रुपये दे दिए। टीवी के बगैर बच्चों का वक्त मुश्किल से कट रहा था, और अभी स्कूल में इनका एडमिशन भी होना था। कॉलेज की प्रिंसिपल का किरदार जालिम डिक्टेटर का सा था। उनके रवैयों को बढ़ावा देने वाली खुशामद पसंद लेक्चरर्स थी। तलबात के सामने टीचर्स की इंसल्ट करना मामूल था। हम सहमे रहा करते। पीरियड ओवर होने के बाद क्लास से दूसरी क्लास जाते वक्त लगता है, लेकिन हर काम में उन्हें परफेक्शन चाहिए थी। आसाबी तनाव की वजह से हमारे कंधों में खिंचाव और शदीद तकलीफ़ रहने लगी थी। मकान के एडवांस के पैसे भी अभी बाकी थे।
مالک کے مکان کے ایڈوانس کے پیسے بھی ابھی دینا باقی تھے، اور پھر دیگر اخراجات۔ نئی نوکری جانے کب ملتی، اس لیے یہ نوکری چھوڑنے کا رسک بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ یہاں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ احمد نوید انچولی شفٹ ہو گئے ہیں تو نوحہ لکھوانے والوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچوں کا ایڈمیشن بھی ہو گیا، لیکن ٹی وی کے بغیر دونوں بچے آپس میں لڑتے رہتے۔ ماں رخ سے ادھار 6,000 روپے لیے اور ٹی وی چھڑا کر لے آئے۔ مالک مکان کے ہاں پی ٹی وی چلتا تھا، کیبل کنیکشن نہیں لگوایا تھا کہ ہم ان سے کنیکشن لے لیتے۔ ان سے کہا کہ وہ کنیکشن لے لیں، ہم آدھا آدھا کر لیں گے، مگر مالک مکان انڈین فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تنخواہ ملی تو اسی دن 400 روپے میں ہم نے کنیکشن لگوا لیا۔ ایک ہفتے بعد ہی مالک مکان نے ہم سے کیبل کا تار دے کر کنیکشن مانگا۔ اب سمجھ آیا کہ ایڈوانس کی رقم خرچ نہ کرنی پڑے تو انڈین فلمیں اور ڈرامے دیکھنا جائز ہے۔ اب جو احمد رسائی ادب کی طرف متوجہ ہوئے تو عدیم الفرصتی کی بنا پر کراچی شہر سے بھی انہیں مشاعروں میں دعوت دینے کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اب ہمیں مولا کا ہی آسرا تھا۔ 2-3 دن بعد محرم شروع ہونے والے تھے۔ انچولی میں آمد محرم کے پروگرام شروع ہو چکے تھے۔ گھر گھر مولا کے استقبال کے واسطے صفائی ستھرائی ہو رہی تھی۔ عزاخانے سج رہے تھے۔ جن جن گھروں میں عشرے کیے جاتے تھے ان کے وقت آپس میں مل کر طے کر لیے گئے تھے کہ کوئی مجلس کسی اور مجلس سے نہ ٹکرائے۔ ہم نے احمد پر ایک بار پھر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ لکھنے کے پیسے مانگیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا اور ہم نے کیا سنا کہ دیر تک سگریٹیں پھونکتے رہے۔ بھرتے دہانے زخم دلاسے کے ساتھ ساتھ تھے چارہ گر بہت، مگر ایسے کہاں کے تھے۔ مالک مکان کا ایڈوانس کی رقم کے لیے دباؤ، کالج کی کشیدہ ماحول کی وجہ سے اعصابی تناؤ، گرتی صحت، مستقل تھکن اور چڑچڑا مزاج، اس سب میں وفا، عشق، محبت، رواداری اور اخلاق گئے تیل لینے۔ ایک روز ہم ان پر برس پڑے۔ 9 سے 5 کی پابندی اوقات روزگار سہن نہیں ہوتے، سمجھ آ گیا، لیکن لوگ تو بھتہ بھی حق سے لیتے ہیں، اور بھتہ دینے والا احترام سے دیتا ہے، ڈر کے دیتا ہے۔ ہم نے صاف کہہ دیا، یا تو خود گھر سے نکلو یا ہم بچوں کو لے کر کہیں چلے جاتے ہیں، جاؤ، تم مصائب اہل بیت اور کرب و بلا لکھنے کو آزاد ہو، پر ہم جیتے جی تمہارے ساتھ مزید مصائب جھیلنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے بچوں کو پیار کیا اور گھر سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فکر لاحق ہوئی، خود پر غصہ بھی آیا۔ اس زمانے میں موبائل فون بھی عام نہ تھے۔ رات کے 1 بجے بیل بجی، جا کر بےتابی سے دروازہ کھولا۔ ان کی شکل دیکھ کر ایک مرتبہ پھر غصہ آ گیا۔ اپنی یہ کیفیت خود ہمیں ان دونوں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایسا عاشق ہوں کہ بے دام بکا جس کے سبب، چاہیے عشق کی قیمت بھی اسی سے ہے مجھے۔ ایک روز بتایا کہ خیرپور سے محرم کا پہلا عشرہ پڑھنے کی دعوت آئی ہے۔ ہم نے کہا، آپ نے ان سے پیسوں کی بھی بات کی؟ کہنے لگے، بات نہیں کی، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے نہیں دیں؟ 10 دن کے پیسے تو ملیں گے۔ ہمارے چہرے پر شک کی پرچھائی دیکھ کر انہوں نے سمجھایا کہ اس سال میرا سارا کلام بہت پسند کیا گیا ہے۔ اس طرح خیرپور میں پڑھنے کے بعد 1-2 اور شہروں سے بھی دعوتیں آئیں گی، تب ضرور لوگ پیسے دیں گے۔ لوگ کام سے نہیں نام سے متاثر ہوتے ہیں، اور ہمارا نام بن چکا ہے، ایسا ان کا خیال تھا۔ چلو، ہم نے سوچا اس حد تک تو دام میں آئے۔ تنگی دامہ برقرار رہی تو دنیا کے شکنجے میں پوری طرح آ ہی جائیں گے۔ چاند رات کو احمد خیرپور چلے گئے۔ کوئی مذہب ہو یا فرقہ، پیٹ سے جڑا ہے۔ صدقہ، خیرات، لنگر، نظر نیاز، تہوار، مجلس، میلاد، تبلیغی اجتماع، شادی بیاہ، مہندی، مائیوں، سالگرہ، سویم، چہلم، برسی، غرض، کوئی موقع ہو، لذت کام و دہن اس کی اساس ہے۔ فجر کی اذان سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا اور رات گئے تک جاری رہتا تھا۔ ان گھروں کے باہر ماتم کے وقت اچانک سنی عورتوں اور ان کے بچوں کا غول کا غول آ موجود ہوتا۔ اب انہیں سنی عورتیں کہیں یا ضرورت مند، آج بھی
ان کالے برقعوں میں ملبوس خواتین کو نہ جانے کیوں نیو کراچی والیاں کہا جاتا ہے۔ ہر عورت کے ساتھ 10 بچے ہوتے تھے۔ تبرک لینے کی یہ ماہر خواتین اور ان کے بچے 2 باہر تبرک لے لیتے تھے۔ ان پر نظر رکھنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ صاحب خانہ ان کی موجودگی کو دماغ میں رکھ کر ہی کھانے اور ڈھیر سارے تبرک کا انتظام کیا کرتے تھے۔ پہلے تو میں بھی مقررہ وقت پر ہی مجلس میں پہنچتی تھی، لیکن پھر دیگر خواتین کی دیکھا دیکھی اس وقت پہنچتی جب مصائب پڑھے جا رہے ہوتے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب مجلس ختم ہونے والی ہے اور تبرک تقسیم ہوگا۔ مصائب سنتے ہوئے خوب رونا آتا، پھر ماتم بھی کرتی اور زیارت پڑھنے کے بعد مجلس ختم ہو جاتی۔ لنگر تقسیم ہوتا، صاحب استطاعت لنگر کے بعد تبرک بھی بانٹتے۔ جو گھر بہترین لنگر اور تبرک کی وجہ سے مشہور ہوتا، وہاں پر علاقے کی خواتین کے ساتھ نیو کراچی والیوں کی بھی بڑی تعداد ہوتی تھی۔ کچھ گھروں میں گلاس، کہیں پلیٹیں اور کہیں برتنوں کا سیٹ بھی تبرکاً بانٹا جاتا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ میں بہت سی خواتین کے ساتھ ایک مجلس سے نکل کر دوسری مجلس میں جا رہی تھی۔ ساری خواتین تیز تیز قدم بڑھائے سامنے والے گھر میں جا رہی تھیں۔ ذاکرہ مصائب پڑھ رہی تھی۔ اب کسی بھی وقت ماتم شروع ہونے والا تھا، اور یہی وقت ہوتا ہے جب نیو کراچی والیاں وارد ہو جاتی ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہر کوئی مجلس والے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ رشی مسلسل پانی مانگ رہا تھا، لیکن میں بے حس بنی دونوں بچوں کو مجلس والے گھر کی طرف گھسیٹے لیے چلی جا رہی تھی۔ میری حالت نیو کراچی والی خواتین سے مختلف نہ تھی۔ پتلی گلی میں غریبانہ حلیے میں کھڑی ایک عورت ایک عورت سے التجا کر رہی تھی، ہمارے ہاں مجلس ہے، آ جاؤ بہن، آ جاؤ۔ دوسری طرف لاؤڈ سپیکر سے گریاناک مصائب پڑھتی ذاکرہ کی پرشکوہ بلند ہوتی آواز آ رہی تھی، جس میں اس کی التجا تقریباً دم توڑ چکی تھی۔ ایک کانپتے ہونٹ مچل رہے تھے، آنکھیں بین کر رہی تھیں۔ کوئی ہے جو اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے ساتھ مظلوم کربلا کے مصائب پر آنسو بہائے؟ لیکن سب اسے دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بھی آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ خیال آیا، پلٹے اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ گھر میں اندھیرا سا تھا۔ گھر کی چند خواتین تھیں، میرے پیچھے 1-2 خواتین اور بھی داخل ہو گئیں۔ خیال تھا کہ پتہ نہیں کتنی دیر مجلس ہوگی، لیکن مغرب کی اذان ہونے والی تھی، اس لیے سوز کے بعد مختصر مجلس پڑھی گئی اور 1 نوحے کے بعد ماتم اور مجلس ختم۔ اس دوران میرا رشی مجھے مسلسل پانی کے لیے کہتا رہا، لیکن کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ خیر 15 منٹ کے بعد مجلس ختم ہو گئی۔ جوس کے 2 ڈبے تبرک کے طور پر بانٹے گئے۔ رشی تو جوس دیکھ کر باقاعدہ ہنسنے لگا۔ ہم نے اسے ٹہوکے دیے کہ غم کا موقع ہے، مگر پیاسے بچے کو پانی کی طلب ہو اور ملے شربت تو اسے اس سے کیا غرض کہ موقع ہنسنے کا نہیں۔ خیر میرے بچے کی پیاس بجھی اور میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ دونوں بچوں نے جوس کے ڈبے گلی کے کونے تک پہنچتے پہنچتے خالی کر دیے اور اپنے اپنے ڈبوں کو زمین پر رکھ کر زور سے ایک ساتھ ان پر پیر مارے، اور فضا میں زوردار پٹاخے کی آواز کے ساتھ بچوں کے قہقہے بلند ہو گئے۔ اتنا ہی مجھے دیکھنا جتنا میں نظر آؤں، بھولے سے بھی یہ پردہ اٹھانا نہ گرانا۔